اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف انبیاء حبیبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. اوصيكم ونفسي بتقوى الله. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. ماہ مبارک کے شعبان اور 15 شعبان کے استقبال میں ہیں اور ولادت باسعادت وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ تمام عزیزان کو اور محبین اہل بیت بلکہ پوری انسانیت کو تبریک عرض کرتے ہیں اور خداوند عالم کو قسم دیتے ہیں وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کہ ان ایام کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. عزیزان، نیمہ شعبان رات اور دن یہ دونوں باعظمت ساعات ہیں اور شب نیمہ شعبان کے حوالے سے بہت عجیب روایات ہیں کہ ایک دو کی طرف فقط اشارہ کریں گے کہ یہ رات اور یہ دن 15 شعبان کا دن کہ یہ دونوں فضیلت کے حامل ہیں. اگرچہ وجود مقدس امام زمان سے پہلے بھی 15 شعبان ایک مقدس شب اور دن تھا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس شب اور دن کو بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، لیکن 15 شعبان وجود مقدس سے منجی عالم بشریت کی ولادت سے مزید بافضیلت قرار پایا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے فرمایا کہ پوری دنیا اور پورے جہان میں اس شب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خداوند عالم اس شب کی برکت سے اسے مومن قرار دیتا ہے، اور اگر وہ بلاد شرک میں اور مشرک علاقے میں پیدا ہو تو خداوند عالم اپنے فضل سے اس کو دارالاسلام میں لے جاتا ہے کہ اس قدر بافضیلت شب ہے اور یہ بافضیلت دن ہے. کہ فرمایا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دوسری روایت بھی فرمایا کہ نیمہ شعبان ہم اہل بیت کے لیے مانند شب قدر ہے کہ جس طرح رسول گرامی اسلام کے لیے شب قدر ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو یہ نیمہ شعبان ہم اہل بیت کے لیے شب قدر ہے کہ چونکہ شب قدر میں رسول گرامی اسلام پر قرآن کا نزول ہوا اور اس نیمہ شعبان میں میلاد باطن قرآن ہے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا میلاد ہے. اور جس طرح شب قدر میں بندگان خدا کے لیے ایک سال کے لیے مقدرات کو معین کیا جاتا ہے، ایک سال کے لیے مقدرات کی تعیین ہوتی ہے، تو اسی طرح شب نیمہ شعبان ایسی ذات کی ولادت ہے
کہ جو انسانیت کے لیے تقدیر ساز ہے۔ لہذا اس شب روایات جو وارد ہوئی ہیں، شب نیم شعبان، امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی اماں حکیمہ خاتون کے جناب حضرت نرجس خاتون کے پاس تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان لمحات میں جب امام کی ولادت کا وقت نزدیک ہوا تو ان لمحات میں میرے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی کہ 255 ہجری قمری سحر کے نزدیک جب امام کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو میرے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو امام عسکری نے فرمایا کہ پھوپھی اماں سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں۔ تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جس طرح کہ معلوم ہے کہ یہ سورہ قدر یہ سورہ ولایت ہے، اور فقہا نے بھی آپ رسالہ عملیہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا کہ آپ اپنی نمازوں میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ سورہ قدر سورہ ولایت ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کا اس بات اس سورہ قدر کے ذریعے کریں۔ تو راوی نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، سورہ قدر میں ولایت کا ذکر کہاں پر ہے؟ ہمیں تو ولایت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ قدر میں کہ ارشاد خداوندی ہوتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے، اور قرآن تا روز قیامت یہ زندہ ہے۔ اور جب قرآن زندہ ہے تو شب قدر کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے ہر سال شب قدر آتی ہے، اور تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ ہر سال شب قدر نازل ہوتے ہیں۔ تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ ملائکہ کوئی مادی مخلوق نہیں ہے کہ جن کے لیے کہ وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہوں، نہ، یہ مادی اشیاء کے لیے اوپر اور نیچے کا معنی ہے۔ مادی اشیاء کے لیے ایک وہ وقت اور زمان اور مکان کی ضرورت ہے، لیکن جو غیر مادی اشیاء ہیں جیسے ملائکہ غیر مادی ہیں، ان کے نازل ہونے کا محل اور مقام بھی انہی جیسا ہونا چاہیے۔ اور ملائکہ ہر سال نازل ہوتے ہیں اور امر الہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر سال وہ تمام ملائکہ وہ قلب مقدس امام زمان پر نازل ہوتے ہیں، اور تمام امور کو لے کر وہ نازل ہوتے ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون نقل کرتی ہیں کہ جب میں نے سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی، فَأَجَابَنِ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِهَا يَقْرَأُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، کہ جو ہی میں نے تلاوت سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کی تو بطن سے جناب حضرت نرجس کے بطن سے اس جنین مقدس نے بھی انہی آیات کی اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی، وَسَلَّمَ عَلَيَّ، اور مجھ پر سلام کیا۔ لہذا عزیزاً یہ نیم شعبان یہ بمنزل شب قدر ہے اہل بیت کے لیے، اور بشریت کا انجام اور تقدیر بشریت وہ اسی دن تعیین ہوگی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے۔ اور امام باقر سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے قسم فرمائی ہے اور قسم کھائی ہے کہ کسی سائل اور حاجت مند کو اس دن اور اس رات اس کو محروم نہیں کرے گا۔ لہذا یہ بہت اہم دن ہے، اور وجود مقدس امام زمان کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے
وہ بہت کم ہے ان چیزوں سے کہ جو کچھ وہ بیان ہونا چاہیے اور جو کچھ بیان کیا جانا چاہیے۔ اور امام کی معرفت کے حوالے سے فقط ایک دو جملے میں عرض کروں کہ امام زمان اور منجی بشریت کا یہ عقیدہ، یہ ایک وہ بین المللی اور انٹرنیشنل عقیدہ ہے، یوں کہیں کہ یہ عقیدہ فقط ہم مکتب اہل بیت والوں کا فقط یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام اہل سنت معتقد ہیں، مسیحی معتقد ہیں، یہودی معتقد ہیں، زرتشت معتقد ہیں، اور صائبی وہ معتقد ہیں، بلکہ تمام ادیان اور مکاتب، وہ مکاتب توحیدی حتیٰ مکاتب غیر توحیدی بھی وہ بشریت کے انجام کے طور پر ایک منجی بشریت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہذا وجود مقدس امام زمان اور منجی بشریت کے عقیدے سے کسی کا بھی کوئی انکار نہیں۔ جو ایک تفاوت، بنیادی تفاوت مکتب اہل بیت ہمارے اور دوسرے ادیان کے اور دوسرے مکاتب فکر کے درمیان جو موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وجود مقدس سے منجی بشریت کو اور وجود مقدس امام زمان کو زندہ اور موجود سمجھتے ہیں، کہ امام وہ موجود ہیں اور زندہ ہیں جو ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ امام کسی اور وہ کرے میں اور کسی اور وہ برمودہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ، اسی کہ انشاءاللہ میں ان روایات کو ذکر کروں گا کہ ہمارے درمیان امام زمان وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی جسم طبیعی، اسی اپنی جسم طبیعی کے ساتھ وہ ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ باقی ادیان اور مذاہب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آخر الزمان میں وہ متولد ہوں گے اور پھر اس جہان میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اب نہیں معلوم، شاید ان کی اپنی ادلہ جو ہیں وہ کہ وجود مقدس امام زمان کی اس طولانی عمر کو وہ حل نہیں کر سکے، اور طولانی عمر کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے وہ امام کو موجود وہ قبول نہیں کرتے کہ آئندہ جو ہے وہ امام تشریف لائیں گے اور متولد ہوں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق وجود مقدس امام زمان زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہت ساری ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں امام کے زندہ اور موجود ہونے پر، کہ میں فقط ایک دلیل، البتہ فقط یہ ایک دلیل نہیں ہے، اور بہت ساری ادلہ ہیں کہ یہ ایک علمی اور عرفانی دلیل آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کریں کہ کس دلیل کی بنا پر امام زمان زندہ ہیں اور موجود ہیں، کہ اس قدر طولانی عمر 1200 یا 300 سال آپ کی عمر مبارک کو گزر چکے ہیں، تو حد اقل معلوم ہونا چاہیے کہ کس دلیل کی بنا پر امام زمان وہ زندہ اور موجود ہیں۔ تو عزیزان، آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس جہان کو خلق فرمایا ہے، وہ شیطنت کے لیے خلق نہیں کیا۔ خداوند عالم کے ہدف، اس خلقت کا ہدف شیطنت نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم حکیم ہے اور اس عالم کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے، اور البتہ بندگی ناقص کے لیے بھی خلق نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی بندگی وہ ناقص بندگی ہے، کامل بندگی نہیں ہے۔ ہماری بندگی شرک آلود بندگی ہے، اور جبکہ خداوند عالم نے شیطنت کے لیے اس جہان کو خلق نہیں فرمایا اور ناقص بندگی کے لیے بھی خلق جب نہیں فرمایا، بلکہ بندگی کامل اور بندگی خالص کے لیے خداوند عالم نے اس جہان کو خلق فرمایا ہے۔ تو کون ہے جو اس عالم میں وہ بندگی خالص بجا لاتا ہو؟ کون ہے کہ جو اس عالم میں وہ بندگی کامل کو بجا لاتا ہو؟ ایک ایسا موجود ہونا چاہیے کہ جو بندگی کامل کو بجا لا سکتا ہو اور بجا لاتا ہو، اور اگر ایسا وجود نہ ہو تو اس صورت میں اس عالم کی خلقت لغو اور نعوذ باللہ بہودہ ہوگی، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس عالم کو بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور وہ بھی بندگی کامل کے لیے خلق کیا ہے، اور اگر ایک ایسا موجود زندہ اور موجود وہ نہ ہو کہ جو بندگی خالص کو بجا لائے،
تو نعوذ باللہ خداوند عالم کا یہ عالم کو خلق کرنا لغو اور بیہودہ ہوگا. اور خدا کا کام، خداوند عالم حکیم ہے اور لغو اور بیہودگی سے خداوند عالم پاک اور منزہ ہے. لہذا ایک ایسا آپ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ایک باغبان ایک باغ کے جس میں وہ ایک درخت یا ایک پھول جو اس کا مقصود ہے اور مطلوب ہے، تو یہ باغبان اس پورے باغ کو آبیاری کرتا ہے، پورے باغ کو پانی دیتا ہے. کیوں؟ وہ اس ایک درخت کے لیے، اس ایک پھول کے لیے وہ پورے باغ کو، وہ مخصوص جو پھول ہے اور جو پودا ہے اس کو آبیاری کرتا ہے. تو اس پودے کی اور اس پھول کی آبیاری کے ساتھ ساتھ وہ دوسری جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی سیراب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مقصد اصلی اور ہدف اصلی وہی ایک درخت ہے. اور اسی ایک درخت کی وجہ سے اور اسی کے طفیل باقی تمام بھی سیراب ہو رہے ہیں. تو اس دنیا میں خداوند عالم کی خلق کا مقصد اصلی اور ہدف اصلی انسان کامل ہے، اور انسان کامل اور اس کی بندگی کامل ہے. لہذا خداوند عالم اس انسان کامل پر اپنی نعمات عنایت کرتا ہے، اس کو رزق عنایت کرتا ہے، اپنا لطف و کرم اس پر کرتا ہے، اور اس وجود کامل پر رزق و نعمات و لطف و فضل سے باقی تمام عالم اس سے سیراب ہوتا ہے، اس سے سیراب ہوتا ہے. لہذا وجود مقدس امام زمان اور ولی خدا وہ مقصود اصلی خداوند عالم ہے، اور باقی تمام کا وجود وجود طفیلی ہے. محمد بلند صلوات. لہذا ہمارا عقیدہ کہ وجود مقدس سے منجی بشریت امام زمان ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم یعنی مکتب اہل بیت اس وجود مقدس کے نزدیک تر ہونے کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں. ہم اپنے دن کا آغاز وہ اسی وجود مقدس کو سلام کرنے سے کرتے ہیں، اور اس کی سلامتی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ صبح سویرے عہد کرتے ہیں، دعائے عہد کرتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويمشي في اسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له ان يعرفهم نفسه كما اذن ليوسف حين قال له اخوته انك لانت يوسف قال انا يوسف. فرمایا کہ صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويطأ فرشهم، کہ تمہارے صاحب، تمہارے ولی یعنی امام زمان تمہاری محافل و مجالس میں شرکت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یمشی فی اسواقہم، وہ مومنین اور مسلمین کے بازار میں آتے جاتے ہیں. اور ایک اور تعبیر کی امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی تعبیر کے مطابق فرمایا تسلم علی الجماعہ وتسمع الکلام، تمہیں سلام دیتے ہیں اور تمہاری باتیں سنتے ہیں. کس قدر نزدیک ہے وجود مقدس امام زمان، کس قدر نزدیک ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. اور میں ایک نقطہ عرض کروں عزیزان کہ وجود مقدس امام زمان ان کی وجود کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کہ فقط ہماری مشکلات کی، وہ مشکلات کو سنے اور ہماری مشکلات کو حل کرے، ہماری دعاؤں کو سنے اور ان کی اجابت کرے، فقط اسی لیے وجود مقدس امام زمان. عزیزاً نہ، ضرورت وجود مقدس ولی حق کہیں اس سے زیادہ، اس سے بالا تر ہے. میں فقط ایک جملہ فقط عرض کروں. عزیزاً ولی حق
لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر ایک لمحے کے لیے حجت الہی نہ ہو یہ زمین و آسمان سب کچھ یہ ختم ہو جائے، لساخت الارض باہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے۔ وجود ولی حق کہ اس زمان میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، یہ روح کائنات ہیں، روح کائنات، فقط اہل زمین کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے جو خداوند عالم نے خلق کیا ہے اس کی روح وجود مقدس سے ولی حق ہیں۔ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بعض آغایون نے یہ سورہ عصر کی تفسیر میں امام راحل امام خمینی اس کا معنی جو تفسیر کرتے ہیں، البتہ دیگر فقہا نے، دیگر بزرگان نے دوسرا معنی کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بعض نے معنی کیا ہے کہ نماز عصر کی قسم، زمانے کی قسم، اور امام معنی فرماتے والعصر یعنی خداوند عالم قسم کھا رہا ہے، عصر ہے عصارے سے، عصارہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی میوے کو نچوڑ کر اس کا جو پانی نکالتے ہیں، یعنی اصل میوے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو کہتے ہیں عصارہ، اس کو عصارہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا والعصر یعنی عصارہ عالم کی قسم، یعنی روح عالم کی قسم۔ امام زمان روح عالم ہے، لہذا وہ بہت سارے اشکالات اس سے حل ہو جاتے ہیں کہ امام ہمارے اعمال کی طرف متوجہ ہیں، ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے حالات سے آگاہ ہیں۔ وہ حدیث میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا کہ وہ آگے چل کر جو ہے وہ حدیث عرض کریں گے کہ ہمارے حالات سے آگاہ ہیں، اس عالم کے تمام حالات سے آگاہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے روح عالم ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ انسان کے بدن میں جو روح ہے، کیا روح کا اشراف پورے بدن پر نہیں ہے؟ پورے بدن پر ہے۔ اگر بدن میں کہیں ایک جگہ تھوڑا سا درد اٹھتا ہے فوراً روح کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے، چونکہ روح عالم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، امام زمان مطلع ہو جاتے ہیں، علم ہے ان کو۔ وہ روایات، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان روایات کو جو امیر المومنین سے روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مقام وہ امامت و ولایت، فقط یہ مقام کہ لوگوں پر حکومت کرنا، اگرچہ یہ حق کے امام ہے لیکن یہ ایک حق ہے جس سے محروم رکھا گیا آج تک، لیکن امام کے وہ وظائف، امام کی وہ حیثیت اور مقام فقط ایک حاکم کی نہیں ہے، امام روح عالم ہے، اور یہ عالم وجود مقدس امام زمان سے یہ باقی اور ثابت ہے۔ خداوند عالم نے ایسا نظام قرار دیا ہے، لہذا فرمایا کہ تسلم علی الجماع وتسمع الکلام، وہ تمہاری جماعت پر، تم لوگوں پر سلام کرتے ہیں، وتسمع الکلام، تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ اور آپ دعائے ندبہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں، دعائے ندبہ میں بنفسی انت من مغیب لم تخل منا، کہ میری جان آپ پر قربان، آپ ایسے غائب ہیں جو ہم سے خالی نہیں۔ بنفسی انت من ناضح ما نضح عنا، میری جان ہو آپ پر قربان کہ ایسے دور ہیں کہ ہم سے دور نہیں، ہمارے اندر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہمراہ ہیں۔ کہ جب امام تشریف لائیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے امام کو پہلے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے امام کو، کہ حدیث کے الفاظ ہیں یا یرونہ ولا یعرفونہ، وہ امام کو دیکھتے ہیں لیکن امام کی شناخت اور پہچان نہیں رکھتے۔ یا دعائے ندبہ میں آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، دعائے ندبہ میں این السبب، اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پروفیسر کوربن کہ یہ اہل فرانس، وہ فرانس کے ہیں، اور جناب مرحوم علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کے بہت سارے علمی مکالمے ہوئے جس کے نتیجے میں یہ مسلمان اور مکتب اہل بیت کو انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور وہ لکھتے ہیں کہ تنہا اس عالم اور جہان میں فقط ایک مکتب ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان اب بھی رابطے کا وہ قائل ہے، کہ زمین و آسمان کے درمیان وہ ایک الہی رابطہ موجود ہے، اور وہ الہی رابطہ کیا ہے؟ وہ امام۔
مکتب اہل بیت ایک زندہ مکتب ہے، مکتب اہل بیت جو اب بھی وہ زمین و آسمان کے درمیان رابطے کا قائل ہے۔ لہذا دعائے ندبہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ جو وسیلہ پیوند ہے زمین و آسمان میں ملانے کا، جو وسیلہ اور ذریعہ وہ کہاں ہے؟ امام زمان زمین و آسمان کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہیں، یہ رابط ہیں۔ جس طرح وجود مقدس رسول گرامی اسلام زمین و آسمان کے درمیان رابط تھے، اسی طرح اس کے بعد امیر المومنین اور اہل بیت اور آج امام زمان۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ اور یہ تاکید اس قدر کیوں کی جا رہی ہے کہ امام زمان موجود ہیں، زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ عزیزاً اس عقیدے کا اور جو واقعیت ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اثر کیا ہے، کہ وقت ہوا تو میں عرض کروں گا۔ عزیزاً اس کے بہت زیادہ وہ فوائد ہیں جو ہماری عملی زندگی میں جاری ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام زمان زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ حد عقل ایک اثر انسان کے اندر وہ نشاط پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر مایوسی ختم ہوتی ہے۔ تشیع کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، طول تاریخ میں آپ ملاحظہ فرمائیں، یہی عقیدہ ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور اب پھر ملاحظہ کریں ایک اور حدیث جو ہے وہ کہ امام زمان ہمارے کس قدر قریب ہیں، یعنی ولی حق، اس لیے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم خطبات میں یہ عرض کریں گے کہ ولی حق جس طرح کے رسول خدا از حضرت آدم تا روز قیامت ہر انسان کے تدین، اس عالم کے تدین کے ذمہ دار اور ذمہ داری رسول گرامی اسلام پر ہے، اس پورے عالم کی دینداری کی ذمہ داری رسول گرامی اسلام پر ہے، اور رسول گرامی اسلام کے بعد ائمہ ہدا اور آج امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ہے۔ تدین کی، دینداری کی، وہ دین الہی جو خداوند عالم نے کامل کیا ہے رسول گرامی اسلام پر، اس دین الہی کی ذمہ داری ہر ایک فرد کے لیے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہے۔ اور کس طرح امام ابھی غیبت میں رہ کر وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، وہ ابھی وقت نہیں کہ اس موضوع کی طرف آؤں، لیکن آپ دیکھیں کس قدر قریب ہیں امام، کہ امام جواد صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص امام جواد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، ہمارا راستہ دور ہے اور ہم دور رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، تو اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر میں کیا کروں؟ اور یہ ہمارا اور آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہمیں مشکل پیش آئے میں کیا کروں؟ امام نے سنیں گے امام نے کیا جواب دیا، فرمایا ان کانت لکا حاجتن، جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، فحرک شفتیک فإن الجواب یاتیک، اپنے لبوں کو حرکت دو، جواب حاضر ہوگا۔ یعنی اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، بات کرو، یہ بات تمہاری بات ہم تک پہنچ جائے گی۔ اس قدر قریب ہیں، اس قدر قریب۔ اور جناب آیت اللہ بہجت مرحوم اعلی اللہ مقامہ الشریف، ان سے یہ جملہ معروف ہے، عجیب جملہ فرمایا کہ ہماری زبان اور ہمارے کانوں کے درمیان ایک وجب کا فاصلہ نہیں ہے، ایک وجب سے کمتر کا فاصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری کلام زبان سے خارج ہو کر ہمارے کانوں تک پہنچنے سے پہلے امام زمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری ہی کلام ہمارے کانوں تک پہنچنے سے پہلے امام زمان تک پہنچ جاتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے؟ ایک ہی اس کا جواب ہے، روح عالم امام زمان ہے، روح عالم ہے۔ اس لیے کہ روح کا اشراف اس عالم، بدن پر جس طرح انسان کی روح کا اشراف ہے، اس پورے عالم پر روح کا اشراف ہے، لہذا پہنچ جاتی، فوراً پہنچتی ہے امام تک۔ اور اس قصے کو ہم نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا، لیکن اسباب تذکر کے عجیب قصہ ہے، اور واقعاً ایک حقیقی کہ جناب آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی
جناب آیت اللہ العظمہ آگئے بروجردی سے پہلے مرج تقلید تھے نجف اشرف میں، اور ایک فوق العادہ شخصیت ہے جناب سید ابو الحسن اصفہانی. وہ اپنی زندگی نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تقریباً 11-12 سال کا، اور اپنے ہی دیہات میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور ابھی مزید تعلیم کے لیے میں اصفہان جانا چاہتا تھا. والد مانے بنے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں اور اصفہان میں اکیلے آپ ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا مجھے اجازت نہیں فرما رہے. میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اپنے باپ کے ہاتھ پہنچوں میں اور اصرار کیا کہ مجھے اجازت فرمائیں. بالآخر انہوں نے اجازت دی اور میں مدرسہ صدر اصفہان میں جا کر اپنی تعلیم کو شروع کیا. سردیوں کا موسم آیا، بالآخر طلبگی میں مشکلات ہیں، اور خصوصاً ہماری اس فیلڈ میں بہت مشکلات ہیں. سردیوں کا موسم شروع ہوا، سخت بارش برسی، برف باری ہوئی، اور خود گلی کوچوں میں اور مدرسے کے اندر وہ بہت زیادہ برف باری ہوئی کہ حالات میرے ایسے ہوئے کہ نہ پیسہ ہے کھانے کے لیے، نہ ہی وہ کمرہ گرم کرنے کے لیے کوئلہ ہے، نہ ہی کمرے کو روشن کرنے کے لیے شمع ہے، کچھ نہیں. اچانک والد جو ہے وہ دیہات سے اصفہان آئے مجھے ملنے کے لیے، اسی رات میرے پاس آئے جب کچھ بھی نہیں ہے. جب والد آئے، کمرہ اندھیرا، سخت سرد ہے، کھانے کو کچھ نہیں. والد نے جب یہ حالات دیکھے تو مجھے سرزنش کرنا شروع کی، ملامت کرنا شروع کی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تم ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکو گے. میری سرزنش اور ملامت کی، اور اس قدر ملامت کی کہ میں نے گریہ کرنا شروع کیا. گریہ کرتے کرتے میں نے ایک طرف ذرا ہو کر وہ اپنے آستین سے آنکھیں صاف کی اور امام زمان کو دل سے پکارا کہ یا صاحب الزمان میری کمک فرمائیں کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں لاوارث ہوں، بے صاحب ہوں. میں بے صاحب نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ اتنی میں دستک ہوئی، خادم مدرسے کے دروازے پہ جاتا ہے، اور پھر وہ خادم نے آ کر مجھے آواز دی، سید ابو الحسن دروازے پر تمہیں کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. میں اسی طرح اپنے آستین سے آنسو صاف کرتا کرتا دروازے پر گیا، دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے. اس نے فرمایا کہ جاؤ کمرے میں فلاں جگہ شمع ہے، جاؤ اسے روشن کرو. اور پھر کچھ رقم دی اور کہا کہ اس سے کوئلہ خریدو اور کمرے کو گرم کرو، اور اپنے مہمان کے لیے بھی کھانے کو کوئی چیز مہیا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ تم بے صاحب اور لاوارث ہو. میں نے نہیں پہچانا. اسی وہ افراتفری میں کہ وہ اس نے مجھے وہ چیزیں دیں، وہ پیسے دیے، میں اوپر کمرے میں آیا. بابا نے پوچھا کہ کون تھا؟ کہا کہ ایک اجنبی شخص تھا. اس نے کہا کہ کمرے کی فلاں جگہ شمع ہے. ڈھونڈا، وہاں سے مل گئی، شمع کو روشن کیا، کمرہ روشن ہو گیا. تو پھر کہا اس اجنبی شخص نے کہا کہ یہ پیسے لو، اس سے کچھ کوئلے خریدو، اپنے کمرے کو گرم کرو، اور مہمان کے لیے کوئی چیز خریدو کہ یہ نہ کہیں کہ تم بے صاحب اور لاوارث ہو. جو ہی میں نے یہ جملہ کہا، بابا اس طرح کھڑے تھے، دو زانو بیٹھ کر گریہ کرنا شروع کیا. مجھے بغل کیا اور کہا کہ ابو الحسن تم صحیح راستے پر ہو. تمہیں نہیں معلوم تمہارا صاحب ملنے کے لیے آیا، تم بے صاحب نہیں ہو. اسی راستے کو جاری رکھو، یہی صحیح راستہ ہے. عزیزاں، صدق کے دل سے پکار کر تو دیکھیں، امام حاضر ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے الگ کسی اور جگہ زندگی نہیں گزار رہے. اور اس اعتقاد کا جو فائدہ ہے، یہ ہمارے اندر نا امیدی کو ختم کرے گا، اور ہماری زندگی میں نا امیدی نہیں آئے گی. اور جب انسان کو یقین ہو، ایک با درایت پدر باپ اگر خانوادے کے اندر موجود ہو تو اولاد کے اندر ایک امید اور نشاط ہوتی ہے.
اور جب وہ مہربان پدر اس دنیا سے چلا جائے اس وقت اولاد کو علم ہوتا ہے کہ ان کی پشت خالی ہو گئی ہے. جب پدر جب تک موجود ہے اولاد میں ایک نشاط ہے، ہمت ہے. اور اسی طرح آپ کہ ایک فوج میں ایک کمانڈر جب تک موجود ہوتا ہے فوج میں انسجام ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم عرض کریں گے کہ امام ظہور جو نہیں فرما رہے ان کی شرائط ہم نے مہیا نہیں کی، اور امام سے ہم نے عہد کیا ہے اور خدا سے ہم نے جو عہد کیا ہے وہ عہد الہی، وہ میثاق جو خدا اور اس کے ولی سے ہم نے جو عہد کیا ہے وہ میثاق ہے کیا، اور اس کو ہم نے پورا کیا ہے یا اس میثاق کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو جب تک وہ کمانڈر موجود ہے فوج میں انسجام ہے، فوج میں ایک قوت ہے، اور اگر کمانڈر موجود نہ ہو وہ فوج منتشر ہو جائے گی. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا فرماندہ، ہمارا لیڈر، ہمارا وہ امام وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ امام اور ولی حق وہ مہربان پدر اور مہربان باپ سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے. امام زمان کو وہ ایک دوسرا چہرہ جو وہ بعض اوقات جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام آئیں گے اور قتل و غارت کریں گے، امام کو اس طرح تعارف نہ کروایا جائے. امام ایک مہربان پدر سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت اور رحمت ہے یہ ایک غریزی ہے. حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام زمان کی جو اس امت سے اور ایک ایک فرد سے جو محبت ہے وہ محبت الہی ہے، محبت غریزی نہیں ہے، وہ ایک الہی محبت ہے. لہذا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امام زمان وہ ایک پدر کی مانند ہیں. آپ حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، امیر رسول گرامی اسلام فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. امام زمان اس امت کے باپ ہیں، ایک مہربان پدر ہیں. البتہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، وَإِلَّا امام زمان کی، رسول خدا اور امام زمان کی جو محبت اور اپنی امت کے ساتھ جو مہربانی ہے یہ اصلاً باپ کی اس محبت سے قابل مقایسہ نہیں ہے. عزیزاً اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہے، آپ تاریخ میں تھوڑا سا ملاحظہ کریں. اگرچہ یہ تاریخ اب ہمارے اس معاشرے میں نہیں ہے، ہمیں بالآخر وہ دوسرے معاشرے میں اور دوسرے لوگوں میں اس کی مثال مجھے وہ دینا پڑے گی کہ طول تاریخ میں تشیع زندگی اور موت کے ان آخری حد تک پہنچی ہے، لیکن نا امید نہیں ہوئی. تشیع نا امید نہیں ہوئی. آپ ملاحظہ فرمائیں تاریخ میں مغلوں نے جب ایران پہ حملہ کیا، اب تشیع بیشتر جو ہے وہ وہیں پہ تھی. جب مغلوں نے ایران پر حملہ کیا، ایران کو تاراج کیا، دو علاقے ان میں مقاومت، مغلوں کے خلاف مقاومت بہت زیادہ تھی. ایک سبزوار منطقہ بیحق سبزوار میں، دوسرا کم اور کاشان. کم اور کاشان نزدیک ہے کم کے، کم اور کاشان اور دوسرا سبزوار. ان دو میں مقاومت، ان مغلوں کے خلاف مقاومت شروع ہو گئی اور تشیع نے مقاومت کی. اور جو سردار اور بزرگ تشیع کے افراد تھے، خوب مغل ان کے پیچھے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کرے اور ان کو قتل کیا جائے. لہذا یہ بزرگان ان علاقوں سے انہوں نے فرار اختیار کیا اور مختلف جگہوں پر انہوں نے پناہ لی. لیکن جمعہ کے دن صبح جمعہ ایک جگہ کو مقرر کرتے اور سب کے سب بلا خوف، بدون خوف کے میدان میں آتے اور یا صاحب الزمان عجل فرجہم، کہ یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک کا نعرہ بلند کرتے اور بغیر خوف کے اپنے امام کو پکارتے. اور ملاحظہ کریں کہ یہ کیا ہے، یہ امید جو امام زمان کے وجود مقدس کی وجہ سے تشیع کے اندر یہ امید تھی، اور اسی امید نے تشیع کو باقی رکھا. اور پاکستان میں آپ ملاحظہ کریں جو حالات 80 کی دہائی میں جو حالات ہوئے ہیں یا ابھی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، البتہ بہت ساری ایسے وہ اکثر مشکلات، اور وہ مشکلات ایسی ہیں کہ جو خود ہماری جو ہے وہ جانب سے ہیں اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں. لیکن ایک چیز کہ
کہ جس سے تشیع کی بنیاد ختم کی جا سکے، یہ فقط اور فقط وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھوں میں ہے، اور وہی ہیں کہ جو اس تشیع کی بنیاد کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِلَّا خوب عزیزان، یہ امام زمان کے حوالے سے کہ امام زمان ہمارے زندہ ہے، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ لیکن آخری نقطہ اور اہم ترین نقطہ کہ جو خود ہم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ امام زمان موجود ہیں، یہ اپنی جگہ پہ درست، اور اسی طبیعی جسم کے ساتھ وہ موجود ہیں، یہ بھی اپنے مقام پہ درست، اور ہمارے درمیان ہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اپنے مقام پہ درست، اور ہمارے نزدیک بھی ہیں، خود ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اس سے اہم ہے کہ امام زمان تو ہمارے نزدیک موجود ہیں، ہم کس قدر امام زمان کے نزدیک ہیں، ہم کس قدر امام زمان کے نزدیک ہیں۔ عزیزاً، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی میں کیا ربط، کیا تعلق؟ بہت سارا ایسے جو ہے وہ استارگان جو ملین سال نوری جو ہے وہ ہم سے دور ہیں، وہ بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ اسی طرح ذات حق بھی موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے، ذات حق بھی نزدیک تر بھی انسان ہے، یہ بھی مطلب درست ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں خدا حاضر نہیں ہے، خدا ان کے نزدیک ہے لیکن وہ خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ جو کفار خدا کو نہیں مانتے، خدا کو قبول نہیں کرتے، کیا خدا ان کے نزدیک نہیں ہے؟ ان کے نزدیک بھی ہے، لیکن کیا وہ خدا کے نزدیک ہیں؟ لیکن وہ خدا سے دور ہے، خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام زمان ہمارے درمیان ہیں، نزدیک ہیں، لیکن کیا ہم امام زمان کے نزدیک ہیں؟ عزیزاً، جس قدر کہ انسان امام زمان کے نزدیک ہوگا، اسی قدر وہ امام زمان کا منتظر ہوگا، اسی قدر منتظر ہوگا۔ جس طرح جس انسان کی زندگی میں خدا موجود ہو، خدا حاضر ہو، اور اسی مقدار سے وہ انسان مومن ہے، اور جس کی زندگی میں جس قدر قرآن موجود ہوگا وہ شخص اتنا ہی اہل قرآن ہے۔ اسی طرح جس انسان کی زندگی میں جس قدر امام زمان موجود ہوں گے وہ انسان منتظر ہوگا۔ اور اگر کسی کی زندگی میں امام زمان نہیں ہے، کیا وہ اپنے آپ کو منتظر کہے؟ اس کو اپنے آپ کو منتظر کہنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ انسان خدا کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں خدا موجود ہے، یعنی اس کی زندگی، اپنی زندگی خدا کے مطابق وہ ڈھالے، وہ اپنی زندگی دین کے مطابق بجا لائے، اپنی زندگی دین کے مطابق وہ بسر کرے۔ تو جس قدر اس کی زندگی میں دین ہوگا، اس کی زندگی میں خدا ہے۔ حلال و حرام جس طرح اس کی زندگی میں ہے، تو اگر انسان کی زندگی کا محور خدا ہے وہ مومن ہے، اور جس کی زندگی کا محور خدا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح امام زمان جس کی زندگی، البتہ خداوند، ہم نے گزشتہ عرض کیا ہے، خداوند عالم کی ولایت اور اہل بیت اور امام زمانہ کی ولایت دونوں ایک ولایتیں ہیں، دو مختلف ولایتیں نہیں ہیں۔ آپ خدا کی ولایت کہیں یا امام زمان کی ولایت کریں، اس لیے کہ امام زمان کی ولایت عیناً وہی خدا کی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تین ولایتیں ہیں جو ایک شمار ہوتی ہیں۔ لہذا عزیزان کہ کیا ہمارا یہ آخری نقطہ جو وہ میں عرض کر کے بحث کو ہم تمام کریں کہ کیا ہمارا دین، کیا واقعاً ہمارا واقعی دین ہے، یا ہمارا دین وہ کارٹونی دین ہے؟ میں اس کو جب عرض کروں گا دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ یہ معارف اور معارف حقہ اور ہم سب کو خداوند عالم صحیح معنوں میں منتظر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قرار دے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، عرض ہوا کہ جس قدر ہماری زندگی میں امام زمان ہوں گے ہم اسی قدر منتظر ہوں گے۔ جس کی زندگی میں جس قدر خدا ہوگا، دین ہوگا، وہ انسان مومن ہے، دیندار ہے، اور جس کی زندگی میں جس قدر وہ امام زمان ہوں گے انسان اسی قدر وہ ولایتی ہے اور اہل ولایت ہے اور دیندار ہے۔ تو کیا واقعاً ہمارا دین دین واقعی ہے یا ہمارا دین وہ کارٹونی دین ہے؟ کارٹون جو بنائے جاتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کس طرح بنائے جاتے ہیں، ہم تو فقط دیکھنے میں آتا ہے۔ تو کارٹون جو ہے وہ جب بناتے ہیں تو فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے اس کا چہرہ بنایا جاتا ہے، چہرہ چھوٹا ہے، ناک بڑا ہے مثلا، یا مثلا جو ہے وہ بدن جو بنایا جاتا ہے تو پیٹ بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے، یا مثلا کسی کے بازو لمبے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس کے بدن کے اعضاء میں تناسب کا خیال نہیں رکھا جاتا، تناسب کو ختم کیا جاتا ہے، تبھی تو وہ کارٹون ہوتا ہے۔ انسان دیکھ کر ہنستا ہے کہ یہ دیکھیں اتنی لمبی ناک ہے، یہ دیکھیں اتنے لمبے کان ہے، یعنی اس کے اعضاء میں جو تناسب ہے وہ تناسب جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، تناسب برقرار نہیں رکھا جاتا، لہذا اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو عزیزان، یہ ہمارا جو دین کیا دین ہے وہ کارٹونی دین تو نہیں ہے۔ کارٹونی دین سے جو ہے وہ مراد میری کہ بعض لوگوں کا دین وہ ایسا ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں بڑا محکم ہے، لیکن وہ اچھا اعضاء کبھی بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی کم کر دیے جاتے ہیں۔ کارٹون میں اعضاء کو چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے کسی ایک عضو کو۔ نماز بہت اچھی ہے لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے۔ عزیزان، یہ دین کارٹونی ہے، یہ دین واقعی نہیں ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے، یا نماز ہے، زکوٰۃ و خمس ہے، لیکن اس میں وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ اس میں مثلا جو ہے وہ زیارت ہو، مجلس ہو، مثلا جو ہے وہ توسل ہو، خدا کی بارگاہ میں اشک نہیں ہے، یا یہ چیزیں بھی ہیں، مجلس و زیارت بھی ہے، دسترخوان بھی بہت بڑا سجایا جاتا ہے، لیکن حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ یہ دین کارٹونی دین واقعی نہیں ہے۔ دین واقعی یعنی دین کے تمام اعضاء متناسب ہوں، پورے دین پر عمل کیا جائے، پورے دین پر، فقط نماز اور باقی کچھ نہ ہو، یا باقی ہو کچھ اور چیز جو ہے وہ نہ ہو، ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی جائے، ایک چیز بہت کم کر دی جائے۔ عزیزان، یہ دین واقعی نہیں ہے، دین کارٹونی ہے۔ کارٹون، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ حقیقت دین جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حقیقت دین میں ہر چیز، ہر عمل جو خداوند عالم نے، جو اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے،
اور امام زمان کے منتظر ہونے کا، واقعی منتظر ہونے کا معنی یہی ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ ہم ہفتے میں عرض کریں گے. جو ہم نے خدا کے ساتھ اور امام کے ساتھ جو عہد کیا ہے، جو میثاق کیا ہے، وہ میثاق ہے کیا؟ عام طور پر امام زمان کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ امام کی وہ علائم ظہور جو ہے وہ بیان کیے جائیں. عزیزاً، علائم ظہور ہمارا وظیفہ نہیں ہے. علائم ظہور وہ خداوند عالم جب ظاہر فرمائے گا وہ اس وقت ظاہر فرمائے گا. ہمارا وظیفہ اپنا الگ ہے، منتظرین امام زمان کا اپنا وظیفہ ہے. ہم اپنے وظیفے کو سمجھیں، پہچانیں. لہذا فرماتے ہیں کہ وہ دین جس کے تمام اجزاء اور اعضاء متناسب ہوں اور تمام پر عمل کیا جائے، یہ ایک دین واقعی اور متناسب دین ہے. لہذا فرمایا کہ جس قدر انسان دین پر عمل پیرا ہوگا، البتہ متناسب وہ اعضاء اور واجبات کے ساتھ، تو فرمایا مومن انسان اسی قدر مومن ہوگا، اسی قدر انسان اہل ولایت ہوگا. وہ ایک جملہ وقت نہیں رہا کہ میرے پاس جو میں وہ عرض کروں کہ یہ مطلب ہم نے ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی جو وہ عرض کیا تھا کہ عزیزان، یہ شب اول قبر جو انسان سے جو سوالات ہوں گے، ان میں سے اہم ترین سوال انسان کے اعتقاد سے ہوگا. اعتقاد، جزئیات، نماز و روزہ اور دیگر جو ہے وہ انفاق اور چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. جو قبر میں پہلی شب جو انسان سے وہ جو سوالات ہوں گے وہ اعتقادات کے ذریعے کے بارے میں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، مل کتاب، تمہاری کتاب کیا ہے. اور روایت موجود ہے کہ اس وقت بعض لوگ جواب نہیں دے سکیں گے، اور یہ سوالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے 5 سال کا بچہ ان جوابوں کو دے سکتا ہے. آپ سب کو علم ہے ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے علم میں. من ربوں کا، تمہارا پروردگار کون ہے، آپ فوراً جواب دیں گے. لیکن کیا قبر میں یہی بندے مومن جواب نہیں دے سکے گا؟ کیوں جواب نہیں دے سکے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، دنیا میں جو سوال کیے جاتے ہیں وہ انسان کے حافظے سے سوال ہوتے ہیں، انسان کے حافظے سے سوال ہوتے ہیں. لہذا ممکن ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ ایک چیز کی حقیقت کا علم نہیں رکھتا، لیکن اس نے رٹا لگا کر یاد کر لیا. لہذا جو ہی وہ سوال آئے گا، استاد سوال کرے گا، فوراً بچے کا حافظہ کام کرے گا، جواب دے دے گا، نمبر 100 مل جائیں گے. ممکن ہے واقعیت کا علم نہ ہو. لیکن قیامت میں اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جب میت سے سوال ہوگا کہ تمہارا پروردگار من ربوں کا، من اماموں کا، تمہارے امام کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، انسان کی زبان بند ہوگی، جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے حافظے سے سوال نہیں ہے، انسان کے وجود اور ذات سے سوال ہوگا. اور وہی انسان جواب دے سکے گا کہ جس کے وجود میں خدا ہوگا، جس نے اپنی زندگی اسی الہیت پر گزاری ہوگی، وہی جواب دے سکے گا کہ میرا پروردگار ذات اقدس حق ہے. وہی جواب دے سکے گا کہ میرے نبی رسول خدا ہیں. وہی جواب دے سکے گا کہ میرے امام امیر المومنین اور آخری امام زمان ہے، کہ جس کی زندگی میں امیر المومنین ہوں گے، جس کی زندگی میں امام زمان ہوں گے، وہی جواب دے گا. حتیٰ وہ لوگ کہ جن کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے اعضاء نہیں ہے، زبان کٹ گئی ہے، کہ وہ جواب نہیں دے گا؟ اس کی زبان کٹ گئی ہے، کیسے جواب دے گا؟ عزیزان، اس زبان سے سوال نہیں ہوگا، انسان کے وجود سے اور انسان کی ذات سے سوال ہوگا. جس کی ذات میں امیر المومنین اور امام زمان ہوں گے، جس نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کو اپنی زندگی کا آگے امام اور وہ رہبر قرار دیا ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں امام کی پیروی کی ہوگی اور زندگی کو امام زمان کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق انجام دی ہوگی، وہی جواب دے گا کہ میرے امام امیر المومنین ہیں. لہذا جنہوں نے اپنی نفس کی پیروی کی ہوگی، من اماموں کا، تمہارے امام کون ہے، وہ جواب دے گا میرا امام خود میرا نفس ہے، میرا امام شیطان ہے، میرا امام آپ قرآن کو ملاحظہ کریں کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور امام ایک نہیں ہوگا.
ہاں مختلف امام ہوں گے، امام حق بھی ہے، امام جائر اور ظالم و باطل امام بھی ہیں، لہذا کوئی جواب دے گا، کوئی جواب دے گا۔ لہذا عزیزان اپنی زندگی منتظر واقعی کہ جس کی زندگی میں امام زمان ہوں، اور امام زمان زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، اور ہمارے لمحے بے لمحے کی خبر رکھتے ہیں۔ اور جب خبر رکھتے ہیں تو کس قدر وہ یہ سخت مرحلہ ہے کہ امام میرے سے ایسے اعمال کو، ایسے افکار کو، ایسے کردار کو دیکھیں تو کیا میرے لیے وہ شرم کا مقام نہیں ہوگا کہ میں امام سے اپنے آپ کو امام کے ساتھ منسوب قرار دوں کہ میں منتظر امام ہوں اور میں شیعہ امام ہوں، جبکہ میرا عمل اور کردار امام کی ہمراہی نہ کرے، ہمیشہ امام کی یاد میں رہیں۔ اور آخری نقطہ یہ عرض کروں کہ روایات میں ہے کہ امام زمان ہر مومن کی طرف 100 مرتبہ دن میں نگاہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ نگاہ رکھتے ہیں۔ لہذا ایک بزرگ کی تعبیر کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام 100 مرتبہ نگاہ کرتے ہیں، اس احترام میں ہم بھی ہمیشہ امام کی یاد میں رہیں، اور کم از کم 100 دن میں 100 مرتبہ امام پر درود بھیجیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ۔ اگر ایک نشست میں ہم 100 مرتبہ درود نہیں بھیج سکتے، پورے دن میں 10 مرتبہ، مثلا ابھی 10 مرتبہ، تھوڑی دیر کے بعد 10 مرتبہ، تھوڑی دیر کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ۔ اور عزیزاً اس کا اثر ہے، فائدہ ہے۔ جب ہم امام کی یاد میں ہوں گے، امام کسی کے مقروض نہیں رہتے، کسی کے مقروض نہیں رہتے کہ اگر آپ اور ہم امام کی یاد میں ہو اور امام ہمیں اپنی یاد سے بھلا دیں، اور اگر امام کی یاد میں ہم آ جائیں تو انسان کی زندگی بدل جائے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان و ولایت پر فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اس مکتب اہل بیت پر ثابت قدم فرما۔ خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور تمام مومنین و مسلمین کی خدایا تو حفاظت فرما۔ خدایا وطن عزیز کے دشمنان اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔